السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن اور آج ہم 11ویں جماعت کے لیے مطالعہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 تا بحث ہی پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مشکل سوالات حل کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ 11ویں جماعت مطالعہ قرآن حکیم ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 ہم آج پڑھیں گے۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ سب جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ تو اگر منافقین نے مؤمنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا، اور ان ملامت گروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا، اللہ تعالیٰ کی سب خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا خبردار فرما دیا۔ اس آیت میں تو یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا، آگے ان کے ناخواندہ اور ان پڑھ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے جھوٹی امیدوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں، بلا سند باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ بقول شخص کریلا و نیم چڑھا، اس میں مٹاس کہا، اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے۔ اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلہ حقیر سا معاوضہ حاصل کر لے۔ فویل لہم، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس معاوضہ کی وجہ سے جو کما رہے ہیں، عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، اور ان کی نظر میں وقت اور وقار بھی رہتا تھا۔ اسی غرض سے تورات میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اس پر وعید بیان کی گئی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور انہوں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی۔ لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی، الا ایاما معدودا، البتہ چند دن کے سوا، ایام معدودہ چند دن،
قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو ما لا یعلمون، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہود کے اسٹول کی مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں، من جملہ اس کے یہ ہے کہ یہ امر محقق ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو گو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی جہنم نہ ہوگا، بات چند نجات ہو جائے گی۔ پس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے بظاہر دین موسوی منسوخ نہیں ہے لہذا وہ مومن ہے۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، پس اگر کسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ بنا الفاسد الفاسد ہے کہ ان کی دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہذا انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وہ لوگ کافر ہو گئے، اور کفار کے لیے بات چند دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا، بس ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی مشکل سوالات ہیں، اس کے بعد وہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو حل کریں گے۔